बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप लोग भी बखैर आफियत होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पिछले व्लॉग में आप लोगों से वादा था कुछ आम चीज़ों का। उसमें ये था कि कच्ची आबादियों का जो प्लान है वो इस वक्त लीक हो गया है। बेनकाब नहीं मैं कहूँगी, वो इस वक्त लीक हो गया है। कच्ची आबादियों के विजिट्स हो रहे हैं, उनके सर्वेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये आप लोगों के सामने हम रखेंगे। जावेद लतीफ के हल्के के अंदर शेखुपुरा के अंदर क्या हुआ, NA 115 में 115 वारदातें होने के करीब हैं और ये वारदातें क्यों होंगी ये आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। PK82 पिशावर के अंदर, चार सद्दा के बाद PK82 पिशावर का जो एक हल्का है उसके अंदर अवाम ने कौन सी बीन बजाई है ये आप लोगों को बताएंगे। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के साथ ये चीज भी मैं शेयर करूंगी कि अडयाला जेल के बाहर रात गए कुछ आम शख्सियात पहुंची थी। ये आम शख्सियात वहां पर क्यों गई थी, चलिए जी शुरू करते हैं व्लॉग को। मगर आप लोगों से दरखास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए इसको लाइक कमेंट करें, शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जी एक तो हामिद मीर साहब की गुफ्तगू का बड़ा चर्चा है और दूसरा मैं आपको बता दूं कि सर्वे हो रहे हैं खुफिया तौर पे भी और कुछ चीजें सामने आ चुकी हुई हैं। जो जितनी भी कच्ची आबादियां हैं उनके सर्वेज हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पता चल सके कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे बंदे मौजूद हैं। आपको याद होगा जब मीनारे पाकिस्तान का जलसा हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए थे और पहला उन्होंने एक जम्मे गफीर से उन्होंने पूरे पाकिस्तान से जो लोगों को लाया गया था उनसे खिताब किया था। वो जो 20, 25, 30 हजार बंदे के हवाले से मैंने भी आपको खबर दी थी कि कच्ची आबादियों से तकरीबन 35 से 40 हजार बंदा था जो घेरा गया है। और ये 35 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जिनको सोच लिया गया कि धारे के अंदर शामिल करके वोट अपने नाम का लिया जाना चाहिए। और ये वोट जो लिया जाएगा ये ले रहा है भाई शेर। और मोरा शेर ते लावांगे कच्ची आबादी वालों को कहा गया है कि भाई ये नारा सीख लो और दिन रात इसकी गिरदान करो कि ताड़ियां जिनियां मोरा ने ताड़े जड़े वोट ने वो शेर के नाम पे पैणगे। ये चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं कि कच्ची आबादियों के हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया, मंसूबा बनाया गया कि कच्ची अच्छी बात है, कच्ची आबादियां हो या पक्की आबादी हो, कौमी धारे के अंदर सबको शामिल होना चाहिए। और इलेक्शन के अंदर ये सारे मामला होते हैं, ये इलेक्शन स्टंट्स होते हैं कि एनू भी फाड़ लो तो ओनू भी फाड़ लो, सारे बंदियां घेर कूर के लाओ, ये इलेक्शन के स्टंट्स होते हैं। तो अगर कच्ची आबादियों के ऊपर नून लीग सोच रही है कि उनका वोट बैंक हम हासिल कर सकते हैं तो अब देखना यह कि उसके लिए क्या उनके अंदर भी वो हमदर्दी की लहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और जाहिर सी बात है एक हवा चलते जैसे वो होता है ना कि पतंगबाजी हो रही होती तो कच्ची आबादियां हो या पक्की आबादियां हर बंदा इसको एंजॉय कर रहा होता है। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक लहर है और ये लहर की इस मिथ को तोड़ना क्या इतना आसान होगा कि कच्ची आबादियों को 35-40 हजार बंदा घेर के लाया जा सके। ये तो अभी सिर्फ प्लान है और कितनी इसके अंदर एग्जीक्यूशन होगी, कितना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा ये तो अभी वक्त बताएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ। जो शेखुपुरे का सर्वे है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगी। और शेखुपुरा को मैं बड़े करीब से जानती हूँ, बहुत ही ज्यादा करीब से मैं उस पूरी पट्टी को जानती हूँ, शेखुपुरा की, ननकाना की, फैसलाबाद की, जो पट्टी है ना पूरी, इसके ऊपर भी सारा आपके पास सर्वे करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि शेखुपुरा का सर्वे मैं क्यों समझती हूँ हैरान कुन है। शेखुपुरा के सर्वे पे आते हैं मगर आपको बता दूं कि रात गए अडयाला जेल के बाहर कुछ रिटायर्ड जर्नैल पहुंचे और ये जो जर्नैल पहुंचे हैं रिटायर्ड थे ये सारे। और इन्होंने ये नहीं कहा कि ये इमरान खान से ज्यादा यकजहती के लिए आए हैं। मैं आपको बता देती हूँ इन जर्नैलों की जो गुफ्तगू थी उसके अंदर उन्होंने बताया था कि सिर्फ ये वो जर्नैल नहीं है जो हमारे बर्री फौज से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे बहरी फौज के भी हैं, फिजाई अफवाज के भी लोग शामिल हैं, ये जो इस वक्त जर्नैल यहाँ पे इकट्ठे में। और उन्होंने ये बताया कि हम अडयाला जेल के बाहर आए हैं। और मैं आपको बता दूं जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो पीछे इमरान खान साहब के पोस्टर थे। अब मुझे नहीं पता वो जर्नैल लेके आए थे या पीछे लोग उनके साथ आए थे या क्या मामला, लेकिन पीछे जो पोस्टर थे वो इमरान खान साहब के थे। अब वो जर्नैल उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इमरान खान से यकजहती के लिए आए हैं, मगर जो अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गेट पे गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं। ਹੁਣ बचान केड़ा रहा है सारे पता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन तगदो कर रहा है, बार बार पाकिस्तान की जमहूरियत की रियासत की बात कौन कर रहा है सारे पता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम रियासत को बचाने आए हैं, हम जमहूरियत को, इस मुल्क को बचाना है हमने, और हम आज इजहार यकजहती करने के लिए आए। याद रहे कि मैं आपको बता दूं खान साहब का नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर अडयाला जेल के गेट के बाहर थे और उन्होंने कहा कि हम इजहार यकजहती के लिए आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे मुल्क के अंदर जो डिवीजन हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ये हम डिवीजन कर रहे हैं, ये अनजाने में हो रही है या चाहते हुए हो रही है ये तो खुदा बेहतर जानता है, मगर ये जो डिवीजन है
یہ پبلک کی اور ہمارے اداروں کے درمیان ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ انسٹیبلٹی پیدا کرے گی، عدم استحکام پیدا کرے گی، عوام کا رجحان دوسری طرف مائل ہو جائے گا، ملک کے حالات مختلف ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سولیڈیرٹی تو آپ کو شو کرنی چاہیے، مگر یہ جو ایک میسج اوور آل جا رہا ہے، میں ان ریٹائرڈ جرنیلوں کی بات نہیں کر رہی، میں اپنے اداروں کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمیں میسج کنوے نہیں کرنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں تو ان جرنیلوں کو بھی لگ رہا ہے نا کہ بھائی ایدے اندر جڑا آدمی بیٹھا ہے وہ نال زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو سب کو پتا چل رہا ہے کہ وہ ریاست کی بات کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ اور کھل کھیلنے کا موقع ویسے ملنا چاہیے جیسے باقی سیاسی جماعتوں کا ہے. چلو ٹھیک ہے، خان صاحب کو ناصر، مگر ان کی جماعت کے اندر جو قدغنیں اور جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ کو بتا دوں بڑا حیران کن سروے تھا. ویسے تو 4 سدہ کے علاوہ جو پشاور کے پی کے 82 کے معذرت کے ساتھ 82 کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہزاروں بندہ اکٹھا ہو گیا ہے. تو یہ وہ بندے دیکھ کے ہی مولانا صاحب کی جماعت والوں نے یہ کہا کہ جناب ہم یہاں پہ انہیں ایریاز میں کمپین نہیں کر سکتے. ایک تو سردی کا زور ہوگا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اس طرح ریسورسز نہیں ہے، دہشت گردی ہے اور یہ سارے معاملات، اس کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی آئی کنونشن کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ ہزاروں کی تعداد میں بندے جو ہیں نا وہ کونے خدروں سے نمودار ہو کے آ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی شیخوپورہ، دا موسٹ امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں کہوں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. شیخوپورہ ہو گیا، ننکانہ صاحب ہو گئے، فیروز وٹواں ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی حصے سارے اس پٹی میں آتے ہیں یہ سارے نون لیگی حلقے ہیں اور یہ سارا نون لیگ کا گاڑ ہے، سارے کا سارا نون لیگ کا گاڑ ہے یہ. اور یہاں پہ سوچ نہیں سکتا کوئی بندہ کہ دوسرے بندے کے لیے ووٹ کاسٹ ہوگا. اس بار جو شیخوپورہ کے اندر سروے ہوا ہے این اے 115 کا، نیشنل اسمبلی کا، پچھلے 2018 میں جاوید لطیف صاحب جیتے تھے یہاں سے، اور پی ٹی آئی کے تھے جی سعید ورک صاحب، چودھری سعید ورک صاحب جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، یہ ہار گئے تھے اور جاوید لطیف صاحب جیتے تھے. ابھی جو سروے ہوا ہے یہ کہیں نہیں ہوا، کسی آبادی میں سروے نہیں ہوا، کسی گراؤنڈ میں سروے نہیں ہوا، کسی سڑک پہ سروے نہیں ہوا، یہ سروے ہوا ہے مارکیٹ کا. اور پاکستان کا جو تاجر طبقہ ہے وہ ہمیشہ سپورٹ مانگتا ہے، سپورٹ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں، مسلم لیگ نون آئے، کیونکہ یہ ہمیشہ آ کے جتنے بھی ہمارے تاجر سرمایہ کار ہیں، دکاندار ہیں، ان کے لیے یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھے پلانز لے کے آتے ہیں، سرمایہ کاری کے موقع فراہم کرتے ہیں. ہاں گو کہ نواز شریف صاحب نے اب بھی کہہ دیا ہے بھائی انڈسٹری میں جو بھی پیسہ آنا چاہیے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں پتا کرنا چاہیے کہاں سے ہے کہاں نہیں آیا چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے. جی یہ سروے ہوا ہے مارکیٹ کے اندر اور لاپٹا کر دیے لوگوں نے وہاں پہ شیخوپورہ کے اندر. آپ سوچ نہیں سکتے نون لیگ کے گڑھ نے، ایک تو لاہور نے ریجیکشن مار دی ہے، ریجیکشن کا ٹھپا لگایا ہے، اوپر سے شیخوپورہ کا جو سروے آیا وہ تو اگر 8 فروری کو الیکشن ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ووٹ کاسٹ کرنے پہ بھی اندازہ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو پتا ہے بھئی لہر کس چیز کی ہے، لوگوں کو پتا ہے زیادتی کہاں ہو رہی ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ کہاں کاسٹ کرنا ہے. ایتے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کون پارٹی آئے گی تو اچھی ہوئے گی کون نہیں اچھی ہوئے گی، بٹ لیکن شیخوپورہ کے لوگوں نے بتایا کہ جناب ہمارا ووٹ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. ایک دو بندوں نے بڑا کسا ہوا جملہ بولا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ووٹ اسی تن کے پی ٹی آئی نو پاواں گے، تن کے مطلب رج کے، ہر گھر کا ووٹ جائے گا پی ٹی آئی کے لیے، خاندان میں 10-12 بندے ہیں ان کا ووٹ جائے گا، کسی کا ووٹ نہیں بنا ان کا ووٹ بنے گا. اور انہوں نے کہا جی ووٹ اسی تن کے پی ٹی آئی نو پاواں گے. یہ سارا تاجر طبقہ ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ تاجر طبقہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے، حالانکہ بڑے نشیب و فراز تھے پی ٹی آئی کے دور میں تاجروں کے حوالے سے، اور یہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، تاجر ہیں. اور یہ کھلاڑی جو ہے نا جتنے بھی پاکستان میں تاجر ہوتا ہے یہ پی ٹی آئی کو نہیں نون لیگ کو ہمیشہ ہر دور میں سپورٹ کرتا ہے، اور تاجروں کی ایک بڑی سپورٹ نون لیگ کے ساتھ ہوتی ہے. میرے لیے بڑا حیران کن ہے اگر شیخوپورہ نے کہا نا کہ جی ووٹ اسی تن کے پی ٹی آئی نو یا خان صاحب نو پاواں گے، تو یہ تو شیخوپورہ ایک بڑا حصہ ہے، اس کے ساتھ چھوٹے حصے ہیں جن میں فیروز وٹواں ہے، ننکانہ صاحب ہے، شاہ کوٹ کا ایریا آتا ہے، فیصل آباد آتا ہے اور چوانا آتا ہے. یہ وہ ساری پٹی ہے، میں اس کو بڑی اچھے سے جانتی ہوں، یہ ساری نون لیگی پٹی ہے. اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی بندہ ادھر ادھر نکل جائے گا، اور جو بندہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو آج جو سروے مارکیٹ کے اندر ہوا تو پی ٹی آئی والوں نے نون لیگ کو گالیاں نکالی کہ آپ پٹواری نے چپ کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہو نا کہ ہن شیر نو مورا لان گے. تو یہ ایک بدلتا ہوا رجحان ہے.
اور ابھی یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کو لے کے ان کو ڈاؤن فال کرنے کے لیے، نیچے لے کے آنے کے لیے، حالانکہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی یا نون لیگ، جو بھی پارٹی زیر تاب ہو، میرا یہ ماننا ہے کہ سب کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے. جب ایک سیاسی میدان سجائے، جب ایک مینا بازار لگا ہے تو سارے نو اپنا سودا بیچن دیو بھائی، سارے آئیں اور سارے آ کے اپنے سٹالز لگائے، ساروں کا سودا بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ ایک بندے دے شٹر تسی تھلے چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اور بھی بات بتاؤں کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کے وکیل پنجوتا صاحب جو ہیں، نعیم پنجوتا، انہوں نے گفتگو کی ہے، تو میرے لیے بڑے حیران کن ان کی گفتگو تھی. آج 20 نومبر کی ڈیٹ کو لے خان صاحب کے ٹرائل کا معاملہ تھا، بڑا زور و شور سے چل رہا تھا، تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی ان کی گفتگو سن کے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دلاور ابو الحسنات صاحب آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں ہوں، دلیر ہوں. کہتے وہ دلاور نہیں دلیر کا جو سفر ہے نا، آپ کے حکم آپ کی مرضی کے اوپر آ کے ختم ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے وکلا، ان کی لیگل ٹیم یہ سمجھ رہی ہے کہ توشہ خانہ کا جو ٹرائل تھا وہ بھی میچ فکس تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی میچ فکس ہے، یعنی کہ اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ فکس کرا لو تے اگلے بندے نو ہرا دو. یہ اس وقت اسٹریٹجی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے اگر ان کی لیگل ٹیم سیٹسفائی نہیں ہو رہی، اگر ان کے اپنے قانونی لوگ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو میرے خیال میں جو ہمدردی کی اور جو سپورٹ کی ایک لہر عمران خان صاحب کے لیے اٹھی ہے، اس میں اضافہ ہوگا. وقت کے ساتھ یہ اوپر جائے گی، یہ نیچے نہیں آئے گی. اور کبھی بھی لیڈروں کو دبا لینے سے، یا لیڈروں کو پھنسا لینے سے، یا لیڈروں کو جیلوں کے پیچھے پھینک دینے سے تحریکیں نہیں رکتی. اگر تو عمران خان صاحب سچے ہیں، یا کوئی بھی لیڈر سیاسی سچا ہو، تو میرا خیال ہے اس کی سچائی کا جو سفر ہے وہ رکتا نہیں ہے. بھٹو صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا، اب چاہے جو بھی معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے، بھٹو صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا وہ اس وقت واحد ایسی سیاسی جماعت تھی جو اپنے بوم پہ تھی. بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے تھے، مگر وہ پیپلز پارٹی چلتی آ رہی ہے، ہر ظلم کے خلاف، ہر انتقام کے خلاف، ہر ڈیل کے خلاف. اسی طرح سے پی ٹی آئی چلے گی. میں نہیں سمجھتی کہ کبھی لیڈروں کو دبا لینے سے، آوازیں دبا لینے سے شور ختم ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں شور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ شور رکتا نہیں، یہ بڑھتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا.